دیکھو یہ ورکشاپ جو ہے نا آپ کا، یہ تربیتی ورکشاپ ہے۔ تربیت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ پر وہ گرا گزرے، آپ کے ذہن کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کرے گی، آپ کے اندر ایک نئی چیز پیدا کرے گی۔ کہ تین باتیں نہیں ہوں تو وہ تربیتی اجلاس نہیں کہلاتا۔ ضیاء الرحمان سر نے پورا حق ادا کیا ہے تربیتی اجلاس میں۔ مجھ کو منتظمین کی طرف سے 3 ٹاپک دیے گئے تھے، 3 عنوانات۔ پہلا تھا پابندی وقت، دوسرا اپ گریڈیشن یا آپ لوگوں کی تعلیمی ترقی، کمیونیکیشن اسکل جس کو ہم کہتے ہیں بات چیت کا طریقہ۔ سب سے پہلے میں اسی سے شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم لوگ جس جگہ پر کام کرتے ہیں اس جگہ کی اہمیت کے حساب سے وہاں پر لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے یا نوکری پر رکھا جاتا ہے۔ آپ اگر پولیس اسٹیشن میں کام کر رہے ہیں، ضیاء سر نے جو کہا، تو وہاں پر آپ گیٹ پر جائیں گے نا، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں جانے کے لیے ہی، کیوں؟ وہاں پہ بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اور جب اسکول کے تعلق سے ضیاء صاحب نے بتایا تو یہاں پر آپ لوگوں کا بات کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے، اقبال عثمان سر، ابھی ہے، حیات ہیں وہ ہمیشہ تمام بچوں کو، تمام پیون کو، تمام ٹیچرس کو کہتے تھے کہ جب آپ لوگ آپس میں بات کریں ایک دوسرے سے تو ایک دوسرے کو آپ کہہ کر مخاطب کریں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، ہمیشہ آپ کہہ رہا ہوں، میں آپس میں بھی جب بات کریں تو آپ کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ایک اچھی محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اسکول میں جیسے یہ آپ لوگوں کا ایک مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے گھروں سے آتے ہیں جو گھر کے بوجھ کو اسکول تک لے کر آتے ہیں، کچھ ایسے گھروں سے آتے ہیں جن کے گھروں میں ان کو سکون نہیں ملتا یا رات کی نیند نہیں ملتی، کچھ ایسے گھروں سے آتے ہیں جن کے ہاں عجیب عجیب تکالیف ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک بچے کی مثال دوں گا اور ایک پیون کی مثال دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ روزانہ 10 منٹ لیٹ آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، سر میرے گھر کا جو نل ہے وہ بند ہو چکا ہے، اب وہ پوری لائن تو میں بدل نہیں سکتا، تو میں دور سے پانی بھر کر لاتا ہوں نا، اس میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اس کو نہیں ٹوکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے میں نے دیکھا اسکول میں جو بچے آتے ہیں تو میں خود گیٹ پر کھڑا رہتا تھا تو ہلکے سے مارتا تھا، لیکن 1 یا 2 کین مارتا تھا لیٹ آنے والوں کو۔ ایک بچہ روز مار کھا لیتا تھا۔ اس دن اس بچے کو میں نے مارا نہیں، اسے کنارے کھڑا کر دیا اور اس سے کہا، بیٹے اب تم چلو میری آفس میں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم روزانہ لیٹ آتے ہو، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بولے، سر میں اسکول سے جانے کے بعد 6 گھنٹہ ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد میری تو آنکھ میں آنسو آ رہے تھے کہ وہ بچہ ہماری اسکول کا، اس نے اسکول ٹاپ کیا تھا 10ویں میں، اس بچے نے اسکول ٹاپ کیا تھا 10ویں میں۔ ہمارے یہاں کا وہ پیون جو پانی بھرتا تھا، پانی ضروری چیز ہے نا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تو پانی مت بھرو اسکول چلے آؤ، نہیں کہہ سکتے۔ تو دیکھیے، یہ سب چیزیں جب آپ اپنے ساتھ لے کر اسکول میں آتے ہیں تو ان سب چیزوں کو بھول کر آپ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے، یہ سب بھول کر کام کرنا ہوتا ہے۔ ہم کو ہیڈ ماسٹر کو کام سے مطلب ہے، کیوں؟ کام کرے گا کون؟ آپ لوگ کرنے والے ہیں، اور کام کا بدلہ بھی آپ کو تنخواہ کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ اب ایک بات ہے کہ ایک تنخواہ کے اندر سب کام کرتے ہیں،
لیکن ہیڈ ماسٹر کو ہر ایک کا کام پسند نہیں آتا. جس کا کام پسند نہیں آتا اس کو وہ دوبارہ بولتا ہے. اب آپ ان سب حالات کے تئیں جب اسکول میں رہتے ہیں تو آپ کو کمیونیکیشن اسکول جو ہے، بات چیت کا جو طریقہ ہے، اس کو ان سب حالات کو بھول کر اپنانا ہے. ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اسکول کے اندر، جیسے کہ ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، یاد بھی ہو سکتا ہے کسی کو، یہ مدرسہ ہے تیرا میں ادا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یعنی اسکول سے انسان پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ اسکول کے بچوں سے بھی اسی طرح بات کریں گے جس طرح آپ اپنے گھر میں بات کرتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں بات کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی تربیت نہیں ہے آپ کی. دوسری ایک بات اور کہتا چلو میں، بات چیت کے طریقے میں سب سے اہم وہ ہوتا ہے جو گیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے. گیٹ پر بیٹھنے والا جو ہوتا ہے، ہر آدمی آنے والا پوچھتا ہے کہ مجھ کو ہیڈ ماسٹر صاحب سے ملنا ہے، مجھ کو فلاں ٹیچر سے ملنا ہے، مجھ کو فلاں سے ملنا ہے، یا اور کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، مجھ کو میرے بچے کا داخلہ کرنا ہے، میں کہاں جاؤں، مجھ کو لیونگ سرٹیفکیٹ نکالنا ہے میرے بچے کا یا لاڈلی بہن کا، تو میں کہاں جاؤں، یا مجھ کو اور کوئی کام ہے تو میں کہاں جاؤں. تو وہ جو گیٹ کا پیون ہوتا ہے اس کی ذمہ داری سب سے اہم ہوتی ہے. جو آنے والا ہے اس کو اس انداز میں اور اس محبت سے جواب دیں کہ اس کو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے. اگر آپ کا جواب اس کے لیے رہنما نہیں ہوگا، آپ کا جواب اس کے لیے رہنما نہیں ہوگا تو آپ سے آگے جا کر کسی دوسرے پیون سے پوچھے گا. اس کا جواب بھی اگر تشفی بخش نہیں ہوا تو وہ تیسرے سے پوچھے گا. پوچھتے پوچھتے اگر کوئی ٹیچر آتا ہے تو اسی سے بھی پوچھنے لگتے ہیں لوگ. تو اس طرح آپ کی ایک ذمہ داری جو ہوتی ہے کمیونیکیشن اسکل کی یا بات چیت کے طریقے کی، وہ مکمل نہیں ہوتی. عام طور پر ہم کہیں بھی جاتے ہیں کسی بھی آفس میں تو یہ ایک کام بڑا مشکل ہوتا ہے. دوسری بات، اگر پہلے پیون نے غلط بات کی ہے یا مکمل طور پر نہیں بتایا ہے تو دوسرے کی ذمہ داری ہو گئی تھی. اس نے بھی نہیں بتایا تو تیسرے کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہوگا بیچارہ خود سے پوچھتے پوچھتے ہیڈ ماسٹر کے آفس میں پہنچے تو اس کا غصہ ایک دم تاؤ میں ہو، بولے یہاں پر کوئی کچھ بتاتا ہی نہیں ہے ہم کو، تو ہم کیسے جائیں، کہاں جائیں. اس لیے بات چیت کا طریقہ ہمیشہ پہلا امپریشن، پہلا اثر ڈالتا ہے آنے والے پر. اگر آپ اس کو سمجھ لیں، سیکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں تو اسکول سے بہت سی دوسری باتیں جو ہے وہ رک جائیں گی اور اسکول کا امپریشن، آپ کا امپریشن اچھا پڑے گا. پہلے ٹاپک پر میں اتنا ہی کہوں گا. اب دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں، پابندی وقت. وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں نا، اور نماز وقت کے ساتھ محدود ہے. وقت گزر جائے گا، قضا ہو جائے گا. فرض نماز چھوٹ جائے گی، اس کا ثواب 27 گنا ہوتا ہے، وہ کم ہو جائے گا اگر آپ اکیلے پڑھیں گے. تو کیوں وقت کے ساتھ محدود ہے؟ کوئی وجہ ہوگی نا اس کی کہ ہماری نماز جو ہے وقت کے ساتھ محدود ہے. یہ سب سے بڑی تربیت ہے ہماری. نماز جو ہے نا وہ سب سے بڑی تربیت ہے ہماری کہ ہم ہر کام وقت پر کریں. اسکول کے اندر وقت کا کام جو ہوتا ہے وہ سب سے اہم کس کا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اس میں؟ اسکول میں 3 بہت صاحب ہوتے ہیں نا، ہاں، یا سپاہی صاحب ہوتے ہیں. سب سے اہم کام وقت کا کس کا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہاتھ اٹھا کر بتا دے. بولو نا، کس کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اسکول میں وقت کا سب سے اہم کام بیل مین کا ہوتا ہے. معلوم ہے نا، 10 بجے کی اسکول ہے، اگر وہ 8:30 بجے بیل دے دے تو بچے آئیں گے کیا؟ نہیں آئیں گے. اور 10 بجے کی اسکول ہے، 9:45 بجے دے دیں
تو ہم تو حیران رہتے ہیں کہ ابھی تو پہلی شفٹ شوٹنگ ہے، کون بیل دے دیا اس کو آنے کی۔ اسی طریقے سے ایک پیریڈ 30 منٹ کا اگر چل رہا ہے تو 35 منٹ کا ہو گیا، تو جتنے آنے والے ٹیچر ان کا 5 منٹ کم ہو گیا۔ اس میں سمجھو ہمارے اسکول کے اندر سمجھو 55 ڈویژن تھے اور 200 کے قریب اسٹاف تھا۔ 55 ڈویژن میں 55 کلاس کے 55 ٹیچر جو باہر نکلے ان کو 5 منٹ زیادہ ملا، لیکن جو جانے والے ان کو 5 منٹ کم ملے گا۔ اس طریقے سے وقت کی اہمیت سب سے زیادہ بیل مین کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو وہ ذمہ داری ہے تو آپ کو اس کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اچھا، وقت کی پابندی اور کہاں کہاں کام آتی ہے؟ کچن میں رہتے ہیں نا آپ لوگ، اگر پیاز گرم کرنے کے لیے آپ نے رکھا ہے اور آپ کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے ہیں تو پیاز کی حالت کیا ہوتی ہے نا؟ یا تو دوبارہ بناؤ یا تو جلی بھنی ہے ویسے ہی پکا لو۔ لیکن جو ہے یہ عمل اسکول میں بھی اگر پابندی نہ ہو تو اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ٹیچرز باہر نکلتے ہیں نا ان کا موڈ صحیح نہیں ہوتا، ہر چیز وقت پر اچھی لگتی ہے۔ تو وقت کی پابندی کسی اہم موقع پر ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا کوئی بہانہ اس وقت ہمارے غصے کو روک نہیں سکتا۔ وقت کی پابندی اس وقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ایک بات اور سمجھ لیجیے کہ ایک پروگرام ہمارے اسکول میں ہونے والا ہے، آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں گیسٹ آ رہے ہیں، ایک کو ہم نے ذمہ داری دے دی ہے آپ ریفریشمنٹ کا انتظام کریں، آپ ٹیبل لگائیں، ٹیبل پر کپڑا رکھیں، جو بھی ہے سب کام سب کو بانٹ دیا گیا۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ ریفریشمنٹ آپ پلیٹ میں سجائیں، اور وہ نہیں ہے اور مہمان آ کے بیٹھ گئے تو غصہ کس کو آئے گا؟ ہاں آئے گا نا۔ ہاں، تو یہ وقت کی پابندی نہیں ہونے کی وجہ سے جو ذمہ داری بڑھتی ہے وہ اسکول کا نام تو خراب کرتی ہے، اور دوسری بات جو اہمیت آپ کی ہوتی ہے اس کے اندر بھی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے پیون لوگ صحیح نہیں ہیں، بولے ہیڈ ماسٹر صاحب بار بار باہر جاتے تھے کیا ہوتا تھا پتہ نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایسا کبھی ہوتا ہے تو آپ ہر کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر وقت پر ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس کا کام ہے اس کو کرنا فرض ہے، لیکن ان کیس اگر وہ نہیں کر پا رہا ہے تو یا تو اس کو آپ یاد دلا دیجئے کہ تمہارا یہ کام تھا، ابھی دیکھو سب مہمان آ گئے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں سلور جوبلی پروگرام تھا، بڑے فنکشن ہوئے تھے، اور گورنمنٹ آف مہاراشٹر کے جو ایجوکیشن منسٹر تھے خود رام کرشن مورے وہ آئے تھے، اور اتفاق سے ایسا تھا کہ جب پروگرام ہوتا ہے نا تو میں 1 گھنٹہ پہلے ہر چیز کو ریپیٹ کرا کر دیکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ناظرین کو بلاؤں گا، ان کو کیا کیا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسٹیج کا جو ٹیبل لگانے والا ہے اس کو پوچھوں گا، بینر لگانے والے کو پوچھوں گا۔ 1 گھنٹہ پہلے مجھ کو رپورٹنگ چاہیے سر، اور 2 دن پہلے میں نے جو جنریٹر چالو کرنے والا پیون تھا اس کو بولا تھا بیٹا تو جنریٹر کا ہینڈل جو ہے نا وہ غائب ہونے مت دینا، اور اتفاق دیکھیے کہ اس نے ہینڈل اس کو مل ہی نہیں رہا تھا اور پاور چلی گئی۔ بہرحال ہمارے جو پی ٹی کے ٹیچر تھے نا پتہ نہیں کیا ان کو سوجی، وہ 2 بچوں کو اسٹیج کے نیچے بھیجے اور ہینڈل وہ لوگ وہاں سے لے کر آئے۔ یہ تو وقت پر مل گیا سمجھو تو پروگرام کی اہمیت قائم رہے گی، لیکن آپ کے اوپر یہ بھی فرض ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی سنبھالیں۔ وقت کی پابندی کے تعلق سے باتیں بہت ہو گئی ہے نا، اب میں تیسرے پوائنٹ پر آؤں گا، میں تعلیمی ترقی۔ دیکھو میرے یہاں 3 پیون ایسے ہیں اسکول میں جب میں پڑھا رہا تھا جن کو میں نے بحیثیت پیون کا اپوائنٹ کیا تھا۔
اس کے اندر سے ایک پیون کرافٹ ٹیچر بن گیا، دوسرا پیون جو ہے لیب اٹینڈنٹ تھا، لیب اسسٹنٹ بن گیا تھا، یعنی پیون تھا وہ، یعنی ان کے کام صرف جھاڑو مارنا تھے، اور تیسرا ایسے تھا جو پڑھ کر آخر میں 8ویں جماعت تک پڑھانے لگا تھا۔ پیون تھے تینوں جینٹس تھے، لیڈیز نہیں تھے اس میں۔ میں نام نہیں لوں گا، جیسے وہ پہلا پیون جو تھا نا، وہ آیا تھا بیچارہ دری بیچنے کے لیے آیا تھا اسکول میں، انتہائی غریب، دھوپ میں ایک دم پسینے میں شرابور۔ میرے اسسٹنٹ ہے ملک صاحب، اس کو لے کے آیا ہے، بیٹھا ہے، اس کو بسکٹ اور پانی دیے، اس کو پہلے بولے تو کھا لے، دری کی قیمت بعد میں بتانا۔ وہ اطمینان سے کھایا، اور اس کے بعد ہم نے دری اس کی دیکھی ہوتی ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا سے والے تم پڑھے لکھے ہو کیا؟ بولے سر SSC فیل۔ وہ کام کرنے لگا تھا، تو بہرحال اس کو ہم نے کہا کہ پیون کا کام کرو گے اسکول میں؟ تو اس نے ہاں کہہ دیا، تو اس کو ہم نے رکھ لیا، اس نے دری بیچنا بند کر دیا۔ اور جو اس کے بعد جیسی امتحان ہے SSC کا نام لگا، تم SSC کے امتحان میں بیٹھ جاؤ، اور اس نے اتنی محنت کی، پہلی دفعہ میں پاس ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے دماغ میں کیا آیا کہ اسکول کے بعد جو ہے نا، تھانے کے اندر ایک جگہ کرافٹ کا کورس چلتا تھا، کرافٹ کا۔ اس نے 4 بجے اس کی چھٹی ہو جاتی تھی، وہ وہاں سے تھانہ چلا جاتا تھا اسکول سے، اور 2 گھنٹے کا وہ کورس کر کے آتا تھا، اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس کا سرٹیفکیٹ مل گیا نا، تو پھر اس کو ایک چسکا لگ گیا کہ سر میں کرافٹ ٹیچر بن سکتا ہوں۔ تو ہم نے ضلع پریشد کے اندر اس کو بولا کہ تم معلومات لے کر آؤ۔ وہ لے کر آیا اور وہ کرافٹ ٹیچر بن گیا۔ کرافٹ ٹیچر بننے کے بعد مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا کیمپس ہمارے اسکول میں ہم نے شروع کیا تھا، وہاں پر اس نے تعلیم حاصل کی اور گریجویٹ ہوا، اور بعد میں SSC تک وہ پڑھاتا تھا، پیون کے حیثیت سے لگا تھا۔ اور تیسرا جو لڑکا تھا ہماری اسکول کا ہی پڑھا ہوا تھا، 8ویں پڑھ کے اس نے چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک دن آیا تو بولے سر میرے کو پیون بنا لو۔ بولے کیوں، تم کو کیوں پیون بنا؟ پیون کی تمہارے اندر کاریگری ہے کیا پیون کی؟ بولتے ہیں نا، میں کیا کرتا تھا، جو پیون بننے کے لیے آتا تھا نا، تو اس کو باہر جھاڑو مارنے لگاتے تھے کہ اگر اس کے اندر شرم ہوگی تو 8 دن میں بھاگ جائے گا، یہ پیون بن نہیں سکتا۔ بہرحال وہ بھاگا نہیں، بہرحال وہ گیا، پھر اس نے امتحان دیا، پاس ہوا، وہ لیب اٹینڈنٹ بنا۔ 10ویں پاس ہوا تو لیب اٹینڈنٹ بن سکتا ہے، اور بعد میں وہ لیب اٹینڈنٹ کی حیثیت سے ہی ریٹائر بھی ہوا، آگے تعلیم حاصل نہیں کی اس نے۔ اور ہمارے جو ہے ایک پیون تھے ایاز بھائی، بیچارے نام لے رہا ہوں میں، بے انتہا محنت کی، بہت محنت کی۔ پیون سے وہ لیب اٹینڈنٹ بنے، لیب اسسٹنٹ بنے۔ سمجھے، لیب اسسٹنٹ بننے کے لیے 12ویں پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، ہاں، اور وہ اس طریقے سے گئے۔ تو آپ لوگوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند نہیں ہیں۔ وہ لوگ جن کی عمریں ہیں پڑھنے کی، وہ ضرور داخلہ لیں۔ سنڈے کلاس چلتی ہے، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی چلتی ہے، یشونت راؤ چوہان جو اوپن یونیورسٹی ہے اس کی بھی کلاسز چلتی ہے، اور دونوں جگہ سینٹر ہے، سمدھیا میں بھی سینٹر ہے، رئیس ہائی اسکول میں بھی سینٹر ہے، کہیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھو، اہم مواقع پر اہم ذمہ داریاں، یہ میرا چوتھا جو پوائنٹ ہے، آپ کو بہت اچھے طریقے سے سر نے سمجھایا کہ اسکول کے اندر کیا کیا کام کرنے ہیں، لیکن اسکول میں بھی اہم مواقع آتے ہیں، اور ان مواقع پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے میں نے ایک انسپیکشن کا واقعہ جو بتایا نا، وہ ہے، یا ہمارے یہاں جیسے آپ کے یہاں فنکشن ہے، فنکشن کے اندر جو ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے یہاں ہم 8 دن پہلے میٹنگ لیتے تھے اسٹاف کی، اور ذمہ داریوں کی تقسیم کرتے تھے۔ جو میرے یہاں پڑھائی ہے، میرے اسسٹنٹ جو ہے، ان کو معلوم ہوگا، اور ہر ایک کی ذمہ داری 8 دن پہلے جب دے دی گئی،
پروگرام سے ایک دن پہلے جو میری میٹنگ ہوتی تھی اس کے اندر میں سب سے پوچھتا تھا کہ دعوت نامے تقسیم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے. تو سمجھو ٹیچر کھڑی ہوئی کہ سر میں نے لکھ کے 3 دن پہلے ان کو دے دی تھی. ان سے پوچھا تم نے تقسیم کروا دی؟ بولے ہاں. اب اگر مجھ کو کمپلین آئی ہے، اگر کسی مینجمنٹ کی طرف سے مجھ کو دعوت نامہ نہیں ملا ہے، تو یہ ایک اہم ذمہ داری ہوتی ہے اپنی کہ مینجمنٹ کے کم سے کم جو 30 لوگ ہیں ان کو تو ذمہ داری سے دعوت نامہ بانٹا جائے، ان کی دستخط بھی منگائی جاتی ہے، اور شہر کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں ان کی بھی دستخط منگائی جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے. اور دوسری بات، جو اپنا فنکشن ہوتا ہے وہ اسکول کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اسکول کا آئینہ ہوتا ہے. جب اہم ذمہ داری آتی ہے نا تو اس وقت آپ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. کیوں بڑھ جاتی ہے؟ کیونکہ مہمان باہر سے آنے والے ہیں، پیرنٹس آنے والے ہیں، ان کے بیٹھنے کا انتظام، اٹھنے کا انتظام، یا جو مہمان ہیں ان کے ریفریشمنٹ کا انتظام یا کھانے کا انتظام، ہر چیز کی ذمہ داری ہیڈ ماسٹر بانٹتا ہے. ہمارے یہاں منسٹر تھے نسیم احمد، وہ آئے تھے اور کھانے کا پورا انتظام تھا، اور ان کے لیے الگ ٹیبل لگا ہوا تھا، وائٹ ٹیبل لگایا تھا ہم نے. اتفاق ایسا ہوا کہ پورا گروپ آ کر اس پر بیٹھ گیا ٹیبل پہ. تو ہمارے ٹیچر جو تھے اور جو جس ٹیم کی ذمہ دار، وہ آ کے ایک دم گرم تھا جیسے، سب ان لوگ کو اٹھائیے، آپ بھی اٹھائیے، بولے ان کو کھا لیں. اٹھانے کا نہیں، وہاں پر اگر اٹھاتے نا تو بہت بڑا ہنگامہ ہو جاتا تھا، کیونکہ بیٹھنے والے اراکین مینجمنٹ کے تھے. تو پیون کو ایسی حالت میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی چاہیے، اس کو کسی بڑے کو خبر کرنا چاہیے، خاص طور پر ہیڈ ماسٹر کو، تاکہ وہ فیصلہ لیں. اگر پیون وہاں پہ بولتا ہے سر آپ لوگ مت بیٹھو، یہ جو ہے منسٹر صاحب کے لیے ٹیبل لگا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے بولتا کہ ہم منسٹر نہیں ہے کیا؟ بولتا کہ نہیں بولتا؟ آنے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں سر. دیکھا ہے بہرحال کہ اس وقت ایک ایسا ہوا کہ ڈرائی آئٹم نہیں تھا، صرف منسٹر کے ٹیبل کے لیے تھا. اس کی تھیلی کسی نے غائب کر دی. یعنی اچانک جو واقعات ہوتے ہیں اور غصہ صرف پیون پہ آتا ہے. تو اس لیے جس کے ذمہ وہ دیا گیا تھا، سمجھے اب سب ہو گیا، دوسرا آئٹم آ گیا، سب آ جاتا ہے، سب پہلے دیکھا جاتا ہے نا، ہیڈ ماسٹر ہیڈ مسٹر جو ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں سب چیز ہے کہ نہیں ہے. آ گیا. بعد میں لیبارٹری کے اندر جو ہے جو ایسڈ کا کبڈ تھا اس کے اندر وہ پوری دونوں تھیلیاں ملی، یعنی وہ کھانے لائق نہیں رہ گیا. یہ ہو گئی آپ کی ذمہ داری اہم مواقع پر. ایک آخری بات میں کہوں گا، اسکول کے تئیں آپ کو مثبت رویہ رکھنا ہے. انتہائی اہم بات ہے، انتہائی اہم بات ہے. میں ہیڈ ماسٹر تھا، میرے چہیتے ٹیچر تھے، ان کی باتوں کو میں سنتا تھا، کیونکہ وہ باتیں کرتے تھے اسکول کی ترقی کے لیے. آپ لوگوں کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں نا، خاص طور پر میں دیکھا ہوں جو لیڈیز ٹیم ہوتے ہیں اس میں جھگڑا بہت ہوتا ہے. ہر 8 دن بعد 2 کا جھگڑا سامنے آتا تھا. سمجھے پتہ چلتا سر یہ ایسا بولی، وہ ایسا بولی، ایسا بولی، وہ ایسا بولی. بولے تم لوگ جتنا بول رہے ہو نا سب لکھ کر لاؤ، سب لکھ کر لاؤ، ابھی مجھ کو کام ہے. تو دوسرے تیسرے دن بولا، پھر دونوں کو بلاتا تھا. ہاں کیا بولی تھی وہ، تم کیا بولے تھے؟ بولے نہیں سر ہمارا ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا. اگر اس وقت میں حل کرنے لیتا نا تو جھگڑا بڑھ جاتا. پیون لوگ کے اندر لیڈیز میں ایک خاص بات اور ہوتی ہے، جیسے سر نے بتایا، تقریر ماننے کی عادت زیادہ تر 90% نے دیکھا میں. چھوڑ دو اس کو، بہت خطرناک ہے. سر نے کہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو اس کو. ایک اور بات جو ہے، اسکول کے تئیں جو ہے نا مثبت رویہ، یعنی اسکول ہماری اسکول ہے، یہ اگر خراب ہوگی تو ہماری خرابی ہوگی. اسکول کے اندر کوئی کام بگڑ جائے گا تو ہمارا نقصان ہوگا، یہ سوچنا چاہیے. یعنی اسکول کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہمارا اپنا نقصان ہے.
اس کو کہتے ہیں ہم مثبت رویہ اسکول کے تھے. اور دوسری بات، کوئی اگر آپ کی ساتھی بیمار ہے یا کسی وجہ سے وہ آنے کے لائق نہیں ہے، لیکن اگر کسی ہیڈ نے یا ماسٹر نے یا ایڈمنسٹریٹر نے اس سے کہا کہ نہیں کل کام بہت ہے، آپ کو چھٹی نہیں ملے گی، اگر وہ آئی ہے اور اگر آرام کر رہی ہے تو اس کا کام کر لو. انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر مل جائے گا، بھلے پیسوں میں نہ ملے لیکن ثواب کی نیت سے مل جائے گا. اور آپ سب جانتے ہیں، مجھ کو زیادہ تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں کے مسائل الگ ہوتے ہیں. دوسری بات، چپکلش، یہ لفظ بڑا عجیب ہے، یعنی ایک دوسرے سے جلن ہے، ایک دوسرے کو غلط سمجھنا. اس کے لیے عام طور پر ہم سوچ نہیں پاتے ہیں، لیکن ہمارے سے نا غیبت ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کو لایا گیا، ان کے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا. تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اس میں طے کروائی تو گوشت کے کچے گوشت کے ٹکڑے گرے اس میں طے میں. اور ان سے پوچھا آپ نے کس کی غیبت کی تھی؟ غیبت جو ہے اپنے بھائی کا یا بہن کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اس سے بچنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخری امت میں مجھ کو سب سے زیادہ خوف ہے شرک خفی کا، سب سے زیادہ خوف ہے کہ امت کے اندر یہ بڑھ جائے گا. یعنی آپ شرک کرو گے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو اسی کے اندر یہ چپکلش کا لفظ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے. آخری بات، میں اب میرے جو تھے 5 پوائنٹ ہو گئے. ایک واقعہ میں بتاؤں گا اپنے اسکول کا. ہمارے اسکول کے اندر ایک بچی کا ایڈمیشن ہوا اور اس بچی کو اوپر میں دورہ پڑتا تھا. مرغی کا دورہ ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیسے کیا اس کی یہ بات اتار دی گئی کہ اس کے اوپر کوئی شے آتی. جب اس کو دورہ پڑے نا تو پوری اسکول بھاگ جاتی تھی چھوڑ کے اس کو. ایسے واقعات ہونا تو یہ پیون ہی سنبھال سکتے ہیں اس کو، ٹیچر کے بس میں نہیں ہوتا. وہ بچوں کو نکلنے نہیں دینے کا، اسکول میں روکنے کا، اور کلاس کے اندر ہنگامہ ہونے نہیں دینے کا. اور یہ ہنگامہ ہوتا کب ہے معلوم ہے؟ دورہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد پڑھتا ہے تو ہی ہوتا ہے. اگر پیریڈ کے دوران پڑھے تو کلاس میں ٹیچر رہتا ہے، وہ سنبھال لیتا ہے اس کو. یہ سب باتیں جو ہے میں نے کہی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.